السلام علیکم۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، بس یہی ہے مقام آخری۔ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر، اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دوزخ کے عذاب سے بار بار ڈرایا ہے۔ دوزخ بڑی خوفناک جگہ ہے، دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوزخ میں آگ ہے، اژدہے اور بچھو ہیں، قسم قسم کے زہریلے جانور ہیں، طرح طرح کے خطرناک عذاب ہیں۔ دوزخ کی آگ اندھیری رات کی طرح بالکل سیاہ اور کالی ہے، اس کی لپٹ میں روشنی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کو 1000 برس تک دہکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دہکایا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دہکایا گیا تو سیاہ اور کالی ہو گئی، اور اب سیاہی ہے، وہاں بالکل تاریکی اور گپ اندھیرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری آگ جسے تم اپنے گھروں میں جلاتے ہو، دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مگر دوزخ کی آگ اس آگ سے 69 گنا بڑھ کر ہے۔ یہ تو دوزخ کی آگ کا عالم ہے، اور دوزخ کی گہرائی کا عالم یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس کی آواز ہے؟ ہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ جہنم کی تہ میں پتھر گرنے کی آواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر کو 70 سال پہلے جہنم کے منہ پر گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اب یہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دوزخ کی گہرائی کتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر کو 70 سال پہلے جہنم کے منہ پر گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اب یہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم بھڑک اٹھے گی اور اس کے شعلے بلند ہونے لگے گی۔ سورہ ملک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: والذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر، اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارے گی
جیسے ابھی غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی۔ دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، جس کی گرمی سے اس کا دماغ کھولے گا، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھی کو ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، جہنمی انتہائی بدصورت اور سیاہ بنے ہوئے ہوں گے، کالے رنگ ان کے ہو جائیں گے، وہ موت موت پکاریں گے مگر انہیں موت نہیں آئے گی، وہ رونا چاہیں گے مگر وہ رو نہیں سکیں گے کیونکہ آنسو ختم ہو چکے ہوں گے، لہذا آنسو کی جگہ آنکھوں سے خون بہے گا، آنسو بہنے کی جگہ نہر اور نالی کی طرح گڈھے پڑ جائیں گے، آنکھ زخمی ہو جائے گی، وہ بھوک بھوک چلائیں گے تو انہیں کھانے کے لیے آگ کے کانٹے دیے جائیں گے جن سے نہ بھوک مٹے گی نہ پیٹ بھرے گا، پھر چلائیں گے تو انہیں گلے میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا، لہذا اس اٹکے ہوئے کھانے کو نیچے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، اس پر انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ چہرے کے قریب آتے ہی وہ چہرے کو بھون ڈالے گا، اور جب وہ پیٹ میں پہنچے گا تو پیٹ کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ جہنمیوں کو پیپ خون اور کڑوے پھل کھانے کو دیے جائیں گے، اونٹ کے برابر سانپ اور خچر کے برابر بچھو اس پر ڈسنے کے لیے مسلط کر دیے جائیں گے، گرم گرم پانی سر پر ڈالا جائے گا، لوہے کے گرز سے اس کو پیٹا جائے گا، کھال پلٹ دی جائے گی، لمبی لمبی زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے، گلے میں توق ڈال دیا جائے گا، گندھک کے کپڑے پہنائے جائیں گے تاکہ آگ تیزی کے ساتھ لگے۔ جہنمی کو اگر یہ اجازت مل جائے کہ وہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے تو وہ اس کے لیے دل و جان سے تیار ہو جائے گا، مگر عزیز ساتھیوں وہاں یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ جہنم سے نجات پانے کی کوئی سراغ نہیں ملے گا، کوئی راہ نہیں ملے گی، عذاب الہی بھگتنا پڑے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، کہاں تک بتایا جائے کہ جہنم کتنی خوفناک اور خطرناک جگہ ہے اور اس میں کیا کیا عذاب ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ جہنم کے اس دردناک عذاب کو جہنم کے اس دردناک عذاب میں کون کون لوگ مبتلا کیے جائیں گے اور کون لوگ ہیں جو اس سے نجات پا کر جنت کی ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں کے مستحق ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل النار الا شقی، کہ جہنم میں وہی داخل ہوتا ہے جو بدبخت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بدبخت سے کون مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یعمل للہ بطاعت ولم یترک لہ بمعصیت، جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے اور اللہ کی رضا کے لیے گناہ کو چھوڑ دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی فکر نہ کرنا جہنم میں جانے کا راستہ ہے، اور اللہ کی مرضی پر چلنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑ دینا جہنم سے نجات دلانے کی اور جنت میں لے جانے کا ایک راستہ ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو جہنم سے بچاؤ کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، وما علینا الا البلاغ۔